الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الجهاد ماز إلى يوم القيامة. پیغمبر علیہ السلام کی حیات طیبہ اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں اسباب کیا مل رہے ہیں، اس ایک ایک چیز کو مختصراً ذکر کر رہا ہوں. ایک ہجری کی کچھ واقعات اور کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں. کچھ باتیں ایسی تھی جو 1 اور 2 ہجری کے اندر ہو رہی ہیں. ان میں ایک اور بہت ہی اہم حکم وہ ہے حکم جہاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس تک اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ جواب نہیں دے سکتے. سیدنا حمزہ نے ابو جہل کو کمان ماری اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد سیدنا حمزہ کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. حضرت عمر کا عرب میں رعب تھا، دبدبا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد کسی کو تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں تھی. آپ علیہ السلام کسی کا حق لینے کے لیے ابو جہل کے دروازے پر گئے تو ابو جہل کا رنگ اڑ گیا کہ آج میری خیر نہیں. لیکن وہی ابو جہل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مختلف طریقے کا ظلم کرتا، گالیاں دیتا، اس کو پتہ تھا کہ مسلمان پلٹ کے جواب نہیں دے گا. چنانچہ ابتدائی دور میں مسلمانوں کو کسی بھی طرح کے مدافعت کی اجازت نہیں تھی. چھپ کے نماز پڑھتے، چھپ کے تبلیغ کرتے، دوسروں کے سامنے نہیں آتے. صفا مروہ جو ہے اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، جو ابھی جس کے اوپر پہاڑ پہ محل بنایا ہے، اس کے پیچھے جو جگہ تھی یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا. صحابہ کرام یہاں جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے. جب پتہ چل گیا تو ان کے اوپر حلہ بولا تو صحابہ کرام بھاگے ہیں، کسی نے دفاع نہیں کیا، کسی نے مقابلہ نہیں کیا. تو یہ 13-14 برس آپ علیہ السلام نے ظلم و ستم کے ساتھ گزارے. کھانا بند کر دیا، بچیوں کو آنکھوں کے سامنے طلاقیں دے دی گئی، لیکن سب برداشت کیا. پھر جب جہاد فرض ہوا ہے تو اس صدر کے بعد آج کے مورخین، مستشرقین یہ حضرات عجیب عجیب قسم کی باتیں لکھتے ہیں، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس کو قبول بھی کرتی ہے کہ مسلمان لٹیرے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی مسلمانوں کو لٹیرا ثابت کیا گیا. یعنی جب تک مار کھاتے رہے اس وقت تک آپ کو دوسروں کا ظلم نظر نہیں آیا، لیکن جب آپ اپنی دفاعی پوزیشن میں آتے ہیں اور آپ جب اپنے دشمن کو توڑنے کے لیے جاتے ہیں تو اب آپ لٹیرے بن گئے. سمجھ میں نہیں آتا. پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کیسا ظلم ہوا کہ پاؤں کے جوتے بھر گئے ہیں، خون سے لتڑ گئے ہیں. آپ کی بچیوں کو طلاقیں دی گئی ہیں، لیکن کوئی اس کو ٹالریشن ماننے کو تیار نہیں، کوئی اس کو سیکریفائز، کوئی اس کو سامنے والے کا ظلم ماننے کو تیار نہیں. لیکن جب ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے تو کہتے ہیں جی آپ تو ظالم ہیں، آپ تو مسلمان لٹیرے ہیں. ان کے قافلے امن سے جا رہے ہیں، آپ اس پہ اٹیک کر رہے ہیں. غزوہ بوات ہوا ہے، غزوہ عشیرہ ہوا ہے، یہ غزوات ہیں. میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ یہ غزوات بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں جتنا غزوہ بدر اہمیت کا حامل ہے. لیکن چونکہ ان میں معاملات ایسے ہیں تو لہذا تفصیل میں نہیں، لیکن میں بنیادی باتیں
سب سے پہلے سریہ حمزہ ہوا ہے. حضرت حمزہ کو 4 لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ ابو جہل 200 بندوں کا قافلہ شام سے لے کے مکہ جا رہا ہے، اس کا پیچھا کرو اور ان کو تنگ کرو. اس کی بنیادی وجہ ہے، اب دیکھیں جی، ہمارے پاکستانی فورسز یہاں سے گزریں اپنے ٹینک لے کر، اپنے میزائل لے کر، اپنی ٹیکنالوجی لے کر، تو ہمارے بچے بھی کھڑے ہو کے سلوٹ کریں گے کہ یہ ہماری فوج ہے، یہ ہماری فوج ہے. محض اپنے پاس ٹینک رکھنا، محض اپنے پاس توپیں رکھنا، محض اپنے پاس گنز رکھنا، یہ فسادی ہونے کی دلیل تو نہیں. پیغمبر علیہ السلام مدینے میں آئے ہیں اور اوالی مدینے پہ حملہ کریں تو پھر سمجھ میں آتا لٹیرے ہیں. پھر سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ یہاں قبا میں اور یہاں پر دوسرے لوگ آباد ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. پیغمبر علیہ السلام ان پہ حملہ کر کے اپنے مدینے میں سامان لے کے اور ریاست بنائے، پھر تو سمجھ میں آتا ہے لٹیرے ہیں. لیکن وہ اسپیسیفائڈ دشمن جو آپ کو مستقل بنیادوں پہ قتل کرنے کے در پہ ہے، وہ اسپیسیفائڈ دشمن جو مستقل بنیادوں پر مدینے کی بنیاد کھوکھلا کرنے کے چکر میں ہے، اگر آپ اس کو کمزور کرتے ہیں تو یہ لوٹنا ہو گیا. یعنی وہ آپ کے ساتھ جو مرضی کرے، وہ آپ کو مورلی ڈاؤن کرے، آپ کو سیاسی اعتبار سے تباہ کرے، اور جب آپ اس کے خلاف قدم اٹھاؤ تو آپ لٹیرے ہیں. تو یہ بنیادی بات سمجھ لیں. آج بڑے طریقے کے ساتھ جہاد کو دہشت گردی کا عنوان دے دیا، اور خود جب یہ افغانستان کی مائنز کو نکال رہے ہیں، افغانستان کے اندر گولڈ مائنز جو ہیں وہ نکال کے لے کے جا رہے ہیں، ہندوستان کا پورا سونا لے کے چلے گئے. یہ لٹیرے نہیں ہیں، لیکن یہاں کے لوگ لٹیرے ہیں، ہم لوگ لٹیرے. آپ ہندوستان کے اندر سونا اتنی مقدار میں تھا کہ جیسے آج کل ریت کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، ہندوستان کے اندر سونے چاندی کے ڈھیر ایسے لگے ہوتے تھے. تجھ کے جہانگیری میں لکھا ہے، اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ بھی میں فلاں علاقے میں جانا چاہتا ہوں، اس سے پہلے آپ میرے خزانے کو گنو. تو 6 مہینے لگے صرف سونے چاندی کے سکے تول رہے تھے، زیورات نہیں تول رہے تھے. جو سونے چاندی کے سکے ان کو صرف گننی کاؤنٹنگ نہیں کر رہے، صرف تول رہے ہیں. یعنی صبح سے لے کے شام تک وہاں پہ لوگ لگے ہیں، ٹیم لگی، وہ تول رہی ہے. 6 مہینے کے بعد کہنے لگے بھی 6 مہینے میں ہم خزانے کا 10واں حصہ بھی نہیں تول سکے، خزانے کا 10واں حصہ بھی نہیں تول سکے. یعنی ایسا خزانہ ہندوستان میں تھا، وہ یہ سارا کا سارا گیا ہے. آپ اس کو لوٹ کے لے کے گئے، لیکن آپ لٹیرے نہیں، آپ بڑے عزت دار ہیں. اور آپ نے گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے، مدرسوں کے مدرسے، اسکولوں کے اسکول تباہ و برباد کر دیے، ہائیڈروجن بم استعمال کیے. لیکن جو ہے آپ بالکل صحیح ہیں. اور جب مسلمان کوئی تلوار اٹھائے گا تو یہ دہشت گرد ہے. تو یہ 2 رخی رائے ہمارے اسلام کے بارے میں ہمارے اوپر ایک فلم بنا دیتے ہیں، ہمارے نوجوان اسی فلم کے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ سیرت طیبہ کو سمجھنی نہیں. اب ذرا سمجھیے، یہ تو ایک آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ کامنٹ ہے، لیکن دراصل یہ کامنٹ نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن اتنی سی بات سمجھ، جہاد کس لیے ہے؟ جہاد یہ نہیں ہے. اب پہلی بات سمجھنے ایسی بات عام طور پہ غلط پھیلائی جاتی ہے. جہاد کے لیے شرط اول ہے امیر کی اجازت سے ہو. کوئی بندہ گن لے کے باہر نکل جائے میں جہاد کروں، میں کافروں کو ماروں، یہ بالکل جہاد نہیں، یہ غلط ہے، یہ جہاد ہے نہیں، اور ایسا کوئی کرتا بھی نہیں ہے. میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں. اسی طریقے جہاد کے لیے سلطان کی اجازت ضروری ہے. کوئی اپنے ملک کی اجازت کے بغیر آپ ڈنڈا اٹھا لیں گے، جس پورے علاقے میں ہماری حکومت ہے، ہم یہاں پر اسلامی جھنڈا نافذ کریں گے، اسلام نافذ کریں گے، جائز نہیں. نام اسلام کا لے رہا ہے، جائز نہیں، بالکل غلط ہے. کیوں؟ جہاد کے ساتھ ضروری ہے آپ کے پاس عسکری قوت ہونی چاہیے. اگر عسکری قوت یعنی ملک کی عسکری قوت آپ کے ساتھ ہے تو آپ جہاد کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ کو اجازت نہیں. شرائط سلطانیہ میں دیکھ لیں، فقہا نے یہ کہ باتیں آج نہیں زمانہ ہو گیا لکھی ہوئی، اور یہ احادیث و قرآن سب سے مستند ہے. ایسا نہیں کہ میں آج نہیں بات کر رہا ہوں. تو جہاد ملک پاکستان کے اندر ہم جہاد کریں گے. ملک پاکستان میں آپ کو جہاد کی اجازت نہیں، جبکہ سلطان کی طرف سے ایک دستہ متعین ہے کہ یہ جہاد کرے گا. تو آپ کو اب جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہونا، آپ کو اجازت ہے کہ آپ جہاد کریں. تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اور یہ فقہی نقطہ نظر ہے
میرے پاس کئی حضرات علماء کا یعنی ایسے علماء جو مدرسے میں فارغ ہوئے تازہ بھی بڑا اشکال ہوتا ہے، علماء جہاد نہیں کرتے، علماء تو بس اپنی مسجد مدرسے تبلیغی جماعت تک منحصر ہیں، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ جہاد تو چھوڑا نہیں ہے، جہاد کی شرائط ہے، بغیر شرائط جہاد کے جہاد تو فساد ہے، وہ جہاد تھوڑی ہے۔ کوئی بھی بندہ گن لے کے باہر نکل جائے جی میں جہاد، سارے لوگ نماز کے لیے آؤ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے اذان ہے، بس اس کے اوپر آپ کسی کو ڈنڈے سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے، اذان یہی تبلیغ کاملہ ہے، دعوت تامہ، یہ دعوت تامہ، اس کے اوپر آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر حتیٰ کہ ہمارے مدرسے میں جب طلبا سوئے ہوتے ہیں تو ان کو جگایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر فقہی اشکال ہوا۔ جب اذان ہو رہی ہے تو طلبا کو جگانا جائز ہے یا جائز نہیں؟ وہ جائز ہے، انتظامی اعتبار سے ماں اپنے بچے کو جگاتی ہے تو ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی جہاد کے لیے ایسا نہیں کہ نفیر عام ہو۔ نفیر عام کا مطلب ہے کہ عام لوگ بھی چلو جی ہم سب جہاد کے لیے جائیں، چلو جی اٹھو ہم سب جہاد، نہیں۔ جب سلطان کی طرف سے یعنی حکومت وقت کی طرف سے ایک دستہ متعین ہے کہ یہ ہماری فوج ہے، آپ کسی اور کے لیے اجازت دی کہ وہ ہتھیار رکھے کہ میں اس سے جہاد کرنے جا رہا ہوں، نہیں، یہ درست نہیں۔ تو میں پہلے بنیادی بات بتاؤں، لیکن جہاد ہے کس لیے، اس کو ذرا سمجھیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ ملک میں سب سے اہم چیز انتظامی امور میں سورۃ النساء کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ احکام سلطانیہ ہے اور دوسرا حصہ احکام ملوکیت ہے۔ یعنی احکام سلطانیہ مطلب یہ کہ بادشاہوں کو حکم دیا کہ تم نے یہ انتظامات کرنے، اور پھر عوام کو حکم دیے، یعنی 12 احکامات سلطان سلاطین کے لیے اور 10 احکامات عوام الناس کے لیے کہ تم نے یہ معاملات کرنے ہیں۔ موضوع تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن چونکہ سیرت کا انتہائی اہم حصہ ہے اور آگے کے 10 سال اسی پہ موقوف ہے، اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ملک میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو چکا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ مبارک رکھا ہوا ہے، غسل نہیں دیا گیا، ابھی آپ کا انتقال ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتی تھی، ایسی محبت کرتے کہ آپ تھوکتے تھے، تھوک نیچے نہیں کرنے دیتے تھے۔ یہ حضرات آپ علیہ السلام کا جسد اطہر رکھا ہوا ہے، شدید صدمے میں حضرت عمر نے تلوار نکلے، خبردار جو کسی نے کہا آپ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت عثمان کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی، اس قدر شدت غم ہے۔ کوئی کدھر گرا ہوا ہے بے ہوش ہو کے، غم کی وجہ سے بے ہوش ہو کے، کوئی یہاں گرا ہے، کوئی ایسا ہے جیسے پاگل ہو گیا ہے۔ حضرت بلال کے منہ سے کئی دنوں تک آواز نہیں نکل رہی، لیکن یہی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور مشاورت کر رہے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین کس کو بنایا جائے۔ جی ہاں، یعنی سیاسی اقتدار کس قدر اہم ہے، اس کے لیے بنیاد جہاد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں سیاسی اقتدار نہیں چاہیے، لہذا وہاں جہاد نہیں تھا۔ مدینے میں جب آپ آئے ہیں تو سیاسی اقتدار ہوا ہے، اور سیاسی اقتدار ہی کے آپ صرف اس کو دیکھ لیں، اس وقت ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا بحران ہے وہ سیاسی بحران ہے۔ پاکستان میں دیکھ لیں کہ دنیا کے جس ملک میں دیکھیں، جب بھی ملک تباہ ہوئے، مصر کو دیکھ لیجئے کہ اس کی جو تباہی کی طرف گئی، سیاسی بحران۔ جب ملکوں میں سیاسی بحران آتا ہے تو ملک تباہ ہوتے ہیں، اور سیاسی بحران کے لیے 3 ٹارگٹ ہوتے ہیں آپ کے۔ پہلا ٹارگٹ تو خود سیاست ہوتی ہے، سیاست کو متنازع فی بنا دیا جائے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں سیاست متنازع فی ہے، کوئی شریف آدمی آپ کے جاننے والے اس کو کہ ہمیں کھڑا ہونا ہے اسمبلی کا ممبر بنے، مجھے معاف کرو یار، کیوں جی؟ کیوں سیاسی بحران ایسے ہے کہ لوگ سیاست سے نفرت کرتے ہیں، کہ یہ سیاست تو لچے بدماشوں کا کام ہے، عام لوگوں کا کام نہیں۔ میں معذرت کے ساتھ، لیکن آج ایک پرسپشن بنا ہوا ہے۔ تو سیاسی بحران محض سیاست کو مختلف فی بنایا جائے۔ دوسرے نمبر پر معیشت کو تباہ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر عسکریت کی طرف ٹارگٹ کیا جائے۔ کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سیاست کو خراب کیا جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی ملک دنیا میں تباہ ہوئے آپ دیکھ لیں، اسی طریقے سے تباہ ہوئے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے نہیں کسی نے بھائی سے اٹیک کر کے تباہ کیا، نہیں۔ جو بھی ملک تباہ ہوا وہ پہلے اس اعتبار سے تباہ ہوا۔ جب اس اعتبار سے تباہ ہوا، بھائی سے اٹیک آیا، تو سیاسی اقتدار کسی بھی ملک کو سنوارنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ سارے ہم سب مل کے شاہ ولی اللہ بن جائیں اور ابراہیم بن ادہم بن جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر اقتدار کافر کا تو یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے اسلامی جمہوریہ نہیں ہے۔ ہاں کہنے میں تو چلو ہو، لیکن ہمارا اگر اقتدار کامل اور صحیح نہیں ہوگا
تو ملک کبھی بھی صحیح رستے پہ نہیں چل سکتا. یہ ایک بنیادی اصول ہے، بنیادی اصول. جب آپ کی سیاست خراب ہے، آپ کے پاس عسکری طاقت کتنی بڑی ہے، آپ کے پاس معاشی طاقت کتنی بڑی ہے، آپ کے پاس عوامی طاقت کتنی بڑی ہے، اگر آپ کی سیاست خراب ہے، یعنی آپ کی سیاسی مرکزی کرسی خراب ہے، تو آپ کا ملک کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا، کبھی نہیں چل سکتا. یہ کائنات کی تاریخ ہے، ملکوں کی تاریخ ہے. چنانچہ جو سلطنتیں چلی ہیں ان کا بادشاہ ایسا مضبوط تھا، اس طرح مضبوط تھا کہ دنیا نے اس سے عبرت حاصل کی. پاکستان کا وجود کس طرح وجود میں کہ مرکزی شخصیت محمد علی جناح بڑی مضبوط تھی، بڑی مضبوط تھی، ہلا کے رکھ دی اس نے. تو مرکزی شخصیت جو سیاسی مرکزی شخصیت ہوتی ہے وہ انتہائی اہم ہوتی ہے. چنانچہ اس کو اپنے احکامات نافذ کرنے کے لیے عسکری طاقت ضروری ہوتی ہے. اس وجہ سے جہاد کا وجود ہوا تاکہ ملکوں کی طاقتیں اپنے مقام پہ کام کر سکیں. ہمارا ملک جتنے عرصے سے چل رہا ہے اور اس میں مختلف طرح کی کوششیں ہیں. سب سے اہم کوشش سیاسی کوشش ہے، سب سے بنیادی کوشش سیاسی کوشش ہے. جب بھی آپ کسی ملک پہ حملہ کرو گے، بھلے سے آپ نے پورا ملک تہس نہس کر دیا، آپ اس کے دارالخلافہ کو جب تک تباہ نہیں کریں گے آپ کی سلطنت نہیں مانی جائے گی. یہ بات ساری دنیا جانتی ہے. دارالخلافہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ سر دنیا انڈرسٹوڈ ہے، اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ عسکری طاقت اور سیاسی طاقت کا مرکز دارالخلافہ ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے جو جہاد کا اعلان فرمایا اس کے پیچھے بنیاد یہ تھی کہ سیاسی طاقت مضبوط ہو. سیاسی طاقت کے بغیر جہاد نہیں، لیکن آپ جہاد کر رہے ہیں تو وہ جہاد ہے، اور جب مسلمان جہاد کر رہے تو وہ دہشت گردی ہے. یہ بات کسی طرح قابل قبول نہیں. پیغمبر علیہ السلام کے اوپر جب ظلم ہو رہا ہے تو اس وقت تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ علیہ السلام اپنے دشمن کو تکلیف پہنچانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو یہ غنڈہ گردی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ. چنانچہ آپ علیہ السلام کے مختلف سرایا ہوئے، آپ نے مختلف سریہ روانہ کیے. حضرت عبداللہ بن جحش کا سریہ سب سے پہلا سریہ ہے. سریہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ٹروپنگ بھیجی کہ جاؤ اور فلاں جگہ پہ اٹیک کر کے آؤ، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو زندگی میں آپ علیہ السلام کے 54 غزوات ہیں، یعنی 54 غزوات، 54 جنگیں ایسی ہیں کہ جس میں آپ خود شریک ہوئے. سب سے پہلے جو غزوہ ابوا تھا آپ علیہ السلام کا. غزوہ ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی زمرہ آپ علیہ السلام کی مخالفت میں قریش کے ساتھ شامل ہو گئے. تو آپ علیہ السلام نے ان پہ اٹیک کیا. تو ان کا جو بڑا سردار تھا وہ آیا اور کہنے لگا کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے. تو یہ پہلا معاہدہ کس بات پہ ہوا؟ اس بات پہ ہوا کہ آپ کو ہمیں کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں، حالانکہ مدینے میں فاقے ہیں، کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس دو باتیں طے کرو. سب سے پہلی بات، تم ہمارے مخالفین کا ساتھ نہیں دو گے، ہمارے مخالفین کا ساتھ نہیں دو گے. ہمارے اوپر جتنی بڑی افتاد آ جائے تم لوگ ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرو گے. بس یہ دو شرط، ہمارے اوپر اٹیک نہیں کرو گے اور دوسرا کیا ہے، ہمارے مخالفین کا ساتھ نہیں دو گے. بس یہ دو شرطیں بلکہ رہتے ہو. تو یہ کیسی پرامن شرائط ہے، ایسی پرامن شرائط ہے. تو ایسی بات ہے. چنانچہ جب ابو سفیان قافلہ 2 ہجری رمضان میں ابو سفیان قافلہ لے کے نکلے ہیں شام سے مدینے کی طرف، مکے کی طرف روانہ ہوئے، تو آپ علیہ السلام کو پتہ چلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر ابو سفیان کے لشکر، ابو سفیان کے قافلے کے اوپر حملہ کیا. تو یہ ساری پیچھے جو میں نے بات بتائی ہے یہ کوئی لٹیرا پن نہیں تھا، یہ کوئی لوٹنا نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے دشمن کی طاقت کو کمزور کرنا تھا. بھئی پاکستان اپنے جاسوسوں کو واپس بھیجے، ہم بڑے امن کے پا ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں، پاکستان کی کوئی خفیہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہمارے ہر چیز اوپن ہو جائے، ہر چیز کھول کے دکھاؤ. کیا یہ دوسرے ممالک اپنی ہر چیز کھول کے دکھاتے ہیں؟ جو ہمارا ملک ہر چیز کھول کے دکھائے دوسروں کو. تو اگر ہم چھپائیں تو جناب یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور آپ چھپائیں تو آپ کو بڑے محب وطن ہیں. تو یہی بات آپ علیہ السلام کے اوپر صادق آتی. تو سمجھ لیجئے سیاسی اقتدار اور سیاسی غلبہ انتہائی اہم ترین چیز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب شہادت ہوئی ہے تو دفن سے پہلے حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کیا گیا، اور حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے دفن سے پہلے حضرت علی کو خلیفہ مقرر کیا گیا. یعنی یہ انتہائی بنیادی چیز ہے.
لہذا اس کو یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ کوئی خاص قسم کی کنٹروورسی ہے، یہ تو ہر ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے، ہر ملک کو تباہی سے بچانے کے لیے ضروری ہے۔ اور ذہن میں رکھیں بعض دفعہ یہ جو جہاد ہے یہ جہاد اٹیکنگ کے لیے ہوتا ہے اور بعض دفعہ ڈیفینس کے لیے ہوتا ہے، یہ دونوں چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے بہت پڑھے لکھے حضرات جو باقاعدہ ٹی وی پر آتے تھے اپنے زمانے میں اور باقاعدہ تقریریں کرتے تھے، وہ کہتے ہیں اسلام میں کہیں بھی اٹیکنگ نہیں ہے، صرف اپنے دفاع کے لیے، صرف اپنے دفاع کے لیے۔ حالانکہ غزوہ بدر جو ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹیکنگ پوزیشن پہ جا کے ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو دفاع کتنا ضروری ہے کہ آپ کے پیٹ میں نوالا نہیں ہے، آپ کے جسم پہ اچھا کپڑا نہیں ہے اور آپ کے پاس لڑنے کا سامان نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اٹیک کرو، آپ اٹیک کرو کہ دشمن کو اپنی طاقت دکھاؤ کہ ہمیں ہضم کرنا اتنا آسان نہیں۔ چنانچہ یہ آپ علیہ السلام کی سیرت کے اسباب ہیں، چنانچہ اپنے اسلحے کی نمائش کرو، لوگوں کو دکھاؤ ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے ہتھیار ہیں، لوگوں کو دکھاؤ کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، بھلے سے تمہارے اندر طاقت کمزور ہو چکی ہو، لیکن مسلمانوں کے لیے دفاع، مسلمانوں کے لیے عسکری طاقت انتہائی ضروری ہے۔ ایک بات بتا چکا کہ ملت اسلامیہ یہ کسی بھی ملت کے لیے عسکری طاقت کا ہونا یہ پہلی شرط ہے، عسکری طاقت ہونی چاہیے، اسی کے لیے جہاد فرض کیا گیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر کے لیے نکلے ہیں تو غزوہ بدر کوئی جنگ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک کے لیے نکلے، ایسا نہیں کہ دشمن آیا تھا اس سے بچنے کے لیے، جیسے کہ احد میں دشمن آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو بچانے کے لیے نکلے تھے، لیکن بدر میں آپ اٹیک کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ابو سفیان کا قافلہ تھا 200 آدمی کا، یہ بڑی دلچسپ تفصیل ہے، اگلی دفعہ میں انشاءاللہ پورا واقعہ سرے سے بیان کروں گا۔ لیکن ابو سفیان جو لشکر قافلہ لے کے جاتا تھا 200 بندوں کا قافلہ تھا، ان کے پاس اتنا سونا تھا کہ مسلمانوں کو وہ مل جاتا تو مسلمانوں کی معیشت بڑی زبردست مستحکم ہو جاتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے اور صحابہ کرام سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلیں۔ اب یہ اعلان اتنا ایک معمولی سا اعلان تھا کہ بہت سے صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ جہاد کے لیے جا نہیں دیتے بلکہ کہتے چلو میرے ساتھ۔ تو چلنے والوں میں بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے پاس ہتھیار تھے ہی نہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے ساتھ چلنا ہے، چلو ہم چلے جاتے ہیں۔ یعنی کوئی جہاد کے لیے نہیں جا رہا تھا، کوئی جنگ کے لیے جا ہی نہیں رہا تھا کہ اپنے ساتھ تیر لے کے جائیں، نیزے لے کے جائیں، بھالے لے کے جائیں، تلواریں لے کے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے ہیں، مخبر تھے ابو سفیان کے، تو ابو سفیان کو پتہ چلا تو ابو سفیان نے زمزم غفاری سے کہا کہ بھئی جلدی کرو مکے پہنچو، اور مکے پہنچ کر اعلان کرو کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے پہ حملہ کر دیا ہے، اپنے قافلے کو، اپنے تجارتی سامان کو محفوظ کرنے کے لیے جلدی پہنچو۔ تو یہ زمزم غفاری یہاں سے نکلے ہیں، اور ان کا ایک نشان تھا، جیسے آج ہماری جو گاڑی جلدی میں ہوتی ہے تو اس کے پاس سائرن لگا ہوتا ہے، وہ سائرن بجا رہی ہوتی ہے، تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اونٹنی کے اوپر شعار کر دیتے تھے۔ شعار کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوہان کا تھوڑا سا کاٹتے تھے، اس میں سے خون نکلتا تھا اور خون نکل کے اس کے اوپر مل دیتے تھے، اور جو کوئی اس سے زیادہ ایمرجنسی میں ہوتا تھا تو وہ اونٹنی کی ناک کاٹ دیتا تھا کہ اس کے آگے سے بھی خون بہ رہا ہوتا تھا، اس کی کوہان سے بھی خون بہ رہا ہوتا تھا، اور اس کی پشت سے بھی خون بہ رہا ہوتا تھا، یعنی یہ مختلف زخم لگاتا تھا۔ تو یہ زمزم غفاری نے یہ کیا۔ وہاں پہ عاتقہ بنت عبد المطلب انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھا اور صبح اٹھی اور بڑی پریشان ہوئی، تو میں بہت پریشان ہوں، حضرت عباس کو کہنے لگی میں بڑی پریشان ہوں، کیا ہوا؟ تبھی میں نے خواب دیکھا ہے ایک آدمی مکے میں داخل ہوا ہے اور اس کے اونٹ کی ناک کٹی ہوئی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور اس نے آتے ہی اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یا اعلی قریش، یا اعلی غدر، مختلف الفاظ ہیں، یا اعلی غدر انفروا الی مضاجعکم، اے اہل غدر یعنی اے باغی لوگوں، اے باغی لوگوں چلو اپنے مقتل گاہوں کی طرف۔ پھر وہ آدمی مکے میں آیا، اس نے اعلان کیا، اعلان کے بعد وہ صفا پہ چڑھا، اور صفا پہ چڑھنے کے بعد اس نے پھر اعلان کیا، اور وہاں سے ایک چٹان اٹھا کے نیچے پھینکی، وہ چٹان ٹوٹی اور ٹوٹ کے سارے قریش کے گھروں میں بکھر گئی، یعنی اس کے جتنے ٹکڑے نکلے وہ سارے کے سارے قریش کے گھروں کے اندر پہنچ گئے۔ تو یہ اس نے کہا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اور خواب لگ رہا تھا کوئی واقعی قرار واقعی خواب ہے،
نہ کبھی کسی کو بتانا نہیں۔ تو حضرت عباس سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ ہاں میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ حرم میں پہنچے تو عتبہ بیٹھا، تو عتبہ بڑا گہرا دوست حضرت عباس کا، تو کہنے لگے بھی کیا مسئلہ کا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں نہیں کوئی مسئلہ ہے، تو میرے دوست کو تیری شکل دیکھ کے پہچانو۔ تو انہوں نے عتبہ کو بتایا، عتبہ نے ابو جہل کو بتایا، اور ابو جہل نے شور مچایا، ادھر آؤ سارے ادھر آؤ، سب کو حرم میں جمع کیا، اور جمع کر کے کہنے لگا اے بھائی سنتے ہو، پہلے قریش کے مرد نبوت کے دعوے کرتے تھے، اب عورتیں خواب کے ذریعے سے نبوت کے دعوے کرنے لگی۔ یہ دیکھو عاتقہ نے کیا خواب دیکھا ہے، یعنی عاتقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے دار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی عاتقہ، تو محمد کی پھوپھی نے کیا خواب دیکھا۔ یہ ابو جہل یہ بات سنا ہی رہا تھا کہ اتنی دیر میں وہ زمزم غفاری آیا، اور اس نے اعلان کیا کہ جلدی چلو جلدی چلو، اور بالکل وہی حالت جو کہ ابو جہل نے وہاں حرم میں بڑا چڑھا کے بیان کی تھی، تو اس کی ناک کٹی ہوئی ہے، اس کے جسم پہ خراشیں ہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ بالکل اسی حالت میں وہ آیا اور کہا کہ جلدی کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قافلے پہ حملہ کر دیا۔ تو یہ خواب بیان کر رہا تھا تو لوگ حیران ہو گئے کہ جو یہ بتا رہا تھا وہی منظر ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ یہ ایک ڈر بیٹھ گیا اہل مکہ کے دل میں، اور دوسرا ابو جہل کے دل میں ڈر بیٹھا، اور جلدی سے آیا اور کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑا، اے اللہ اگر یہ ٹھیک ہے تو ان کو فتح دلانا، اگر ہم ٹھیک ہے تو ہمیں فتح دلانا۔ یعنی وہ اتنے جوش میں تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی۔ تو یہاں تک یہ قصہ ہوا۔ اس کے بعد ابو سفیان کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹیک سے بچے، پھر ابو جہل کس طریقے سے ہے، بہت طویل واقعہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔